باہر نومبر کی خنک ہوا چل رہی تھی جس نے رات کی تاریکی میں ایک عجیب سی خاموش گول رکھی تھی۔ گھر کی وسیع اور عریض لاؤنج میں عائزہ کھڑی تھی جس کی عمر ابھی محض 18 برس تھی۔ بے چینی سے مرکزی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور کاندھے پر شال اول رکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں انتظار کی کیفیت تھی اور چہرے پر ایک معصوم سی گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سارم کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ شہر کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا لیکن اس کی واپسی کا کوئی وقت طے نہیں تھا۔ عائزہ گھر کے ملازمین کو ہدایت دے کر فارغ ہو چکی تھی اور اب صرف سارم کی گاڑی کی آہٹ سننے کے لیے اپنے کان دروازے پہ لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے سارم صرف اس گھر کا سربراہ نہیں تھا بلکہ اس کی کل کائنات تھا۔ 30 برس کا سارم اپنی سنجیدگی اور روبدار شخصیت کی وجہ سے سب پر حاوی رہتا تھا لیکن عائزہ کے لیے اس کا وجود ایک سائبان کی طرح تھا۔ اچانک باہر پورچ میں گاڑی کے ٹائروں کی محسوس آواز آئی۔ عائزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ اسے یقین تھا کہ سارم اکیلا آیا ہوگا، تکا ہوا ہوگا اور اسے دیکھتے ہی اپنی محسوس دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا حال پوچھے گا۔ دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر سفر کی تکان نمایاں تھی۔ عائزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کے قدم وہی جم گئے۔ سارم اکیلا نہیں تھا، اس کے بالکل ساتھ ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں عائزہ سے کافی بڑی لگ رہی تھی، تقریباً 26-27 برس کی۔ اس کا لباس، اس کا انداز، سب کچھ بہت سٹائلش اور جدید تھا۔ اس نے ایک نفیس کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، وہی اعتماد جو ایک پڑھی لکھی اور مچیور خاتون میں ہوتا ہے۔ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جو سارم کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی اب اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کبھی سارم کے چہرے پر جاتی اور کبھی اس اجنبی لڑکی پر۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ یہ کون ہے؟ اتنی رات گئے سارم کے ساتھ کیوں ہے؟ سارم اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے وہ لڑکی بھی حال میں آ گئی۔ سارم نے عائزہ کی آنکھوں میں موجود حیرت اور سوال دیکھ لیے تھے مگر اس کے چہرے پر وہی روایتی سختی اور سپاٹ پن تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس نے نظریں نہیں چرائی بلکہ سیدھا عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائزہ کی آواز بمشکل نکلی، سارم بھائی یہ۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور چبھن تھا۔ وہ اس طرح بولا جیسے کسی بہت معمولی بات کی اطلاع دے رہا ہو۔ عائزہ ان سے ملو، یہ ڈاکٹر مائرہ ہے۔ سارم رکا نہیں، اس نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کا اگلا جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ جملہ جس نے عائزہ کی دنیا کو بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیا۔ اور یہ اب میری بیوی ہے۔ عائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے سارم کو دیکھا، اس امید پر کہ شاید یہ کوئی مذاق ہو، شاید اس نے غلط سنا ہو۔ لیکن سارم کا چہرہ سنجیدہ تھا اور ڈاکٹر مائرہ خاموشی سے بغیر کسی شرمندگی کے سارم کے بازو کے قریب کھڑی تھی۔ عائزہ کا حلق خشک ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں، اس کی خاموش محبت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ سارم نے عائزہ کی حالت پر غور کیے بغیر یا شاید جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے ان سے شادی کر لی ہے اور اب سے میرے بچوں کی اس گھر کو اور میری زندگی کو یہی سنبھالے گی۔ ان کی ذمہ داری اب ڈاکٹر مائرہ کے پاس ہے۔ یہ الفاظ عائزہ کے لیے موت کا پروانہ تھے۔ یہی سنبھالے گی، یہ جملہ اس کے وجود کے آر پار ہو گیا۔ وہ بچے نے جنہیں عائزہ نے اپنی ممتا دی تھی، وہ گھر جسے اس نے اپنا سمجھا تھا اور وہ سارم جسے اس نے دیوتا بنا کے رکھا تھا، سب کچھ ایک ہی لمحے میں اس سے چھین کر اس اجنبی عورت کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ عائزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی ہوا کم ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے لگا، دیواریں، فرنیچر، فانوس، سب کچھ گھومنے لگا۔ ڈاکٹر مائرہ کا چہرہ دھندلا گیا اور سارم کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔
شوق کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ننھا سا دل یہ بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے لیکن کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ اس کے گھٹنوں سے جان نکل گئی۔ سارم اس کے منہ سے صرف ایک سسکی نکلی اور سیدھا آگے کی طرف گری۔ سارم جو اب تک لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا، عائزہ کو یوں اچانک گرتے دیکھ کر بکلا گیا۔ اس کے چہرے کی سختی پھل بھر میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ شدید گھبراہٹ نے لے لی۔ عائزہ! سارم نے تقریباً چیختے ہوئے چھلانگ لگائے۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کا سر ٹھنڈے سخت پرچے سے ٹکرا تھا، سارم کی مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا۔ عائزہ کا بے جان وجود سارم کی باہوں میں جھول گیا۔ اس کا سر سارم کے سینے پہ ڈھلک گیا، آنکھیں بند تھی اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ سارم کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ وہی سارم تھا جو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً عائزہ کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے تھاما اور زمین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عائزہ! عائزہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ سارم کی آواز میں خوف تھا۔ اس نے گھبرا کر عائزہ کے گھال کو تپ تپایا۔ ڈاکٹر مائرہ جو اب تک خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، وہ بھی چونک کر آگے بڑھی۔ سارم، ایسے کیا ہوا؟ لیکن سارم کو مائرہ کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کی نظریں صرف عائزہ کے زرد پڑتے چہرے پر جمی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے الفاظ عائزہ کے لیے کس قدر زہریلے ثابت ہوئے تھے۔ وہ عائزہ کی نزاکت اور اس کی جذباتی وابستگی کو جانتا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ پانی لاؤ، جلدی! سارم نے ملازمہ کو آواز دی۔ عائزہ کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا، کہیں وہ عائزہ کو کھو نہ دے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کے گھر میں تتلی کی طرح منڈلاتی تھی، آج اس کے ایک جملے سے بے جان ہو گئی تھی۔ عائزہ، ہوش میں آؤ پلیز! سارم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے سختی سے عائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلا، اس کی نبض دیکھنے کی کوشش کی۔ حال میں اب صرف سارم کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ وہ 18 سالہ لڑکی کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سارم کو احساس ہوا کہ اس نے جانے انجانے میں کچھ بہت غلط کر دیا تھا۔ عائزہ کا یوں گرنا اس کے ہوش و حواس چھین لینے والا لمحہ تھا، اور وہ اب صرف ایک عام پریشان حال انسان کی طرح بار بار اسے پکار رہا تھا، عائزہ! یہ آج سے ٹھیک 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہسپتال کی وہ سفید اور بے رحم راہداریاں آج بھی سارم کے حافظے میں کسی بھیانک خواب کی طرح نقش تھی۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا، روزانہ زندگی اور موت کی آنکھ مچولی دیکھتا تھا، لیکن اس رات وہ ایک مسیحا نہیں تھا، وہ صرف ایک بے بس جوہر تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی جل رہی تھی۔ سارم بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، لیکن وہ انہیں جھٹک رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ مبارک ہو ڈاکٹر سارم، جڑواں بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ڈاکٹر کی آواز میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ سارم کے لبوں پر مسکراہٹ آنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر کے اگلے جملے نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ لیکن ہم مسز ہانیہ کو نہیں بچا سکے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اور باقی الفاظ سارم کے کانوں میں گونج کے رہ گئے۔ اسے لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے اوپر آن گری۔ ہانیہ، اس کی زندگی، اس کی محبت اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ بچے جو ان کی محبت کی نشانی تھے، اپنے ماں کی زندگی کی قیمت پر دنیا میں آئے تھے۔ گھر میں تعزیت کرنے والوں کا تانتنا بندھا ہوا تھا، لیکن سارم اپنی دنیا میں اکیلا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا۔ ہانیہ کی خوشبو، اس کی ہنسی، اس کی آوازیں گھر کی دھر و دیوار میں بسی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے میں 18 سالہ عائزہ، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، اپنے ننھے بانجوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ خود ابھی بچی تھی، کالج جانے والی لاپرواہ سی لڑکی تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ہی رات میں بڑا کر دیا تھا۔ بچے بھوک سے بھلک رہے تھے۔ گھر میں موجود بڑی بوڑھی خواتین مشورے دے رہی تھی، لیکن کوئی آگے بڑھ کر ان بچوں کو سنبھال نہیں رہا تھا۔ عائزہ نے اپنے آنسو پھونجے اور پیڑ بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی۔ اس وقت اسے اپنے دکھ سے زیادہ ان معصوم جانوں کی فکر تھی جو ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے۔ 3 ماہ بعد رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارم ہسپتال سے ابھی گھر واپس آیا ہی تھا۔ اس نے خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا تھا کہ اسے گھر آنے سے وحشت ہونے لگی تھی۔
گھر کا ہر کونا اسے ہانیہ کی یاد دلاتا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ مدھم روشنی میں عائزہ صوفے پہ بیٹھی ہے۔ اس کی گود میں ننھا ایان تھا اور جھولے میں عنایا سو رہی تھی۔ عائزہ کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، وہ تک کر وہی سو گئی تھی۔ پاس ہی دودھ کی خالی بوتلیں اور بچوں کے پیمپرز رکھے تھے۔ سارم کے قدم رک گئے۔ وہ ڈاکٹر تھا، جانتا تھا کہ ان بچوں کو پالنا کتنا مشکل کام ہے، خاص طور پر راتوں کو جاگنا۔ وہ دبے پاؤں قریب گیا۔ ایان نیند میں کسمس آیا تو عائزہ ہڑبڑا کے جاگ اٹھی۔ اس نے سامنے سارم کو کھڑے دیکھا تو جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ بھائی آپ کب آئے؟ میں بس ایان رو رہا تھا تو عائزہ کی آواز میں نیند کا نشہ اور گھبراہٹ دونوں شامل تھے۔ سارم نے گہری نظروں سے اپنی سالی کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ عائزہ تم سوئی نہیں؟ کل تمہارا پیپر ہے نا؟ سارم کی آواز بھاری اور تکی ہوئی تھی۔ عائزہ نے ایان کو آہستگی سے کندھے سے لگایا۔ جی بھائی، لیکن عنایا کے پیٹ میں درد تھا اور پھر ایان جاگ گیا تو بس انہی کے ساتھ لگی رہی۔ پیپر تو میں دے لوں گی، ان کی فکر زیادہ ہے۔ سارم نے ایک نظر بچوں پر ڈالی اور اپنے بچے تھے، لیکن وہ جب بھی انہیں دیکھتا اسے ہانیہ کا کفن یاد آ جاتا۔ اسے لگتا کہ یہ بچے ہانیہ کے قاتل ہیں۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی تھی، اسی لیے وہ بچوں سے دور بھاگتا تھا۔ تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو عائزہ، سارم نے تلخی سے کہا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ میں نے ملازمہ رکھ دی ہے، تم اسے کام کیوں نہیں کرنے دیتی؟ عائزہ نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن مضبوط تھا۔ ملازمہ ماں نہیں بن سکتی سارم بھائی، یہ ہانی آپ ہی کی نشانی ہے۔ انہیں سینے سے لگاتی ہوں تو لگتا ہے آپ ہی میرے پاس ہے۔ میں کسی ملازمہ کے بھروسے انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ سارم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ہانیہ کی تصویر اٹھا لی۔ تم کیوں چلی گئی ہانیہ؟ دیکھو تمہاری چھوٹی بہن جو خود بچی ہے، کیسے ماں بن کر فرائض نبھا رہی ہے، اور میں باپ ہو کر بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ مجھے ان میں تمہاری موت نظر آتی ہے۔ سارم خیالوں ہی خیالوں میں ہانیہ سے مخاطب تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اسے سنتی ہے۔ ہانیہ سے سب کہہ دینے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عائزہ پوری طرح اس گھر کی منتظم بن چکی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی پرائیویٹ کر لی تھی تاکہ زیادہ وقت گھر پر رہ سکے۔ وہ صبح اٹھتی، بچوں کو نہلاتی دھلاتی، ان کا کھانا تیار کرتی، سارم کا ناشتہ ٹیبل پر لگاتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی۔ سارم اور عائزہ کے درمیان گفتگو بہت مختصر ہوتی تھی۔ سارم کا رویہ ایک روایتی اور سنجیدہ بہنوئی والا تھا۔ وہ عائزہ کی قربانی کا اعتراف کرتا تھا لیکن زبان سے کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک شام سارم جلدی گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ عائزہ بچوں کو قالین پر لٹا کر کھیل رہی ہے۔ وہ بچوں کو ہنسا رہی تھی اور خود بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ 6 ماہ میں پہلی بار اس گھر میں ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ سارم دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ ہانیہ ہی ہو، وہی انداز، وہی مسکراہٹ تھی، لیکن پھر حقیقت کا احساس ہوا۔ ہانیہ جا چکی تھی، یہ عائزہ ہے جس نے اپنی جوانی ان بچوں کے نام کر دی ہے۔ عائزہ نے سارم کو دیکھا تو سنجیدہ ہو گئی۔ بھائی آپ کو چائے دوں؟ سارم اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں، بس پانی پلا دو۔ عائزہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ سارم نے پانی پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پہلی بار نرم لہجے میں بولا، عائزہ تم کب تک یہ سب کرو گی؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہارے والدین پریشان ہوتے ہوں گے۔ عائزہ نے عنایا کو گود میں اٹھایا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ بھائی یہ میرے بچے ہیں، جب تک یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے یا جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھ سے زیادہ ان بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھ سکے گا۔ سارم خاموش ہو گیا۔ عائزہ کی بات میں اتنی سچائی اور خلوص تھا کہ وہ کوئی دلیل نہ دے سکا، لیکن اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرہ باتیں بنائے گا۔ ایک جوان لڑکی اور ایک جوان مرد ایک چھت تلے رہ رہے ہیں، چاہے رشتہ کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر اسے بچوں کے لیے ایک مستقل ماں کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک خالہ کی جو کبھی بھی اپنے گھر جا سکتی ہے۔ اس طرح بچے بھی ڈسٹرب ہوتے، لیکن اس کا طریقہ کار غلط تھا۔ وہ جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچوں کو ماں چاہیے اور گھر کو ایک نگہبان کی ضرورت تھی، اور ڈاکٹر ماہرہ جو اس کی کولیگ تھی اور اسے پسند کرتی تھی۔
سارم کو ایک بہترین آپشن لگ رہی تھی۔ وہ سمجھدار تھی، ڈاکٹر تھی، اور سارم کو لگتا تھا کہ وہ گھر کو ایک سسٹم کے تحت چلا لے گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر مائرہ کا جھکاؤ سارم کی طرف تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سسٹم اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ عائزہ نے ان 6 مہینوں میں خون کے رشتوں سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ آج جب وہ ڈاکٹر مائرہ کو لے کر گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس کے ذہن میں وہی منطق تھی کہ مائرہ بچوں کو سنبھال لے گی اور عائزہ آزاد ہو جائے گی۔ وہ عائزہ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ عائزہ کے لیے یہ بوجھ نہیں، زندگی تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ عرصے سے محسوس کر رہا تھا کہ عائزہ اسے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ عائزہ کے چہرے پر سارم کو دیکھتے ہی رنگ اتر آتے تھے، اور یہی بات سارم کو کٹک رہی تھی۔ اسی لیے اس نے ایک پلان بنایا تاکہ عائزہ کو یہاں سے بھیج سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پلان اسے الٹا پڑ جائے گا۔ سورج ڈل رہا تھا اور کھڑکیوں سے آنے والی زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ فرش پر بیٹھی عنایہ اور ایان کو کھلونے سے بہلا رہی تھی۔ وہ دونوں بچے اب گھٹنوں کے بل چلنے لگے تھے اور انہیں سنبھالنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا، لیکن عائزہ کے چہرے پر تکن کے بجائے ایک عجیب سا سکون تھا۔ سارم کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی پھیلی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عائزہ بچوں کے ساتھ پوری طرح منہمک ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے۔ یہ منظر، یہ گھریلو سکون اسے ایک پل کے لیے اچھا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ہانیہ کا خیال آیا اور اس نے جھٹک کر نگاہ پھیر لی۔ عائزہ، سارم نے پکارا۔ عائزہ چونکی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ جی بھائی، آپ آ گئے؟ چائے بناؤں؟ نہیں بیٹو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارم صوفے پر بیٹھ گیا اور اشارے سے عائزہ کو سامنے بیٹھنے کو کہا۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ جانے کا کہنے والے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عنایہ کو گود میں لیا اور صوفے کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ سارم نے گلا صاف کیا۔ عائزہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی کا بہت نقصان کر رہی ہو۔ پچھلے ہفتے تم کالج بھی نہیں گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چچی بھی پریشان تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب بچوں کے لیے ایک فل ٹائم آیا رکھ لوں۔ تم اپنی زندگی پر توجہ دو۔ عائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ آیا؟ اس کی آواز مدم تھی۔ بھائی آیا، ان بچوں کو وہ محبت نہیں دے سکتی جو میں دیتی ہوں۔ یہ ہانیہ آپی کی نشانیاں ہے، کوئی غیر عورت انہیں کیسے سمجھے گی؟ سارم نے ماتھا مسلا۔ عائزہ، جذبات سے دنیا نہیں چلتی۔ تم کب تک یہ کرو گی؟ کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے گھر جاؤ گی، تب بھی تو مجھے انتظام کرنا ہی ہے نا، تو بہتر ہے کہ ابھی سے عادت ڈال لے۔ عائزہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی انگلیوں نے عنایہ کے ننھے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی وقت ہے بات کرنے کا، ورنہ وہ ان بچوں کو کھو دے گی، اور شاید سارم کو بھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ بھائی، اگر میں کبھی نہ جاؤں تو؟ سارم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ عائزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں کافی عرصے سے پل رہی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ سارم بھائی، کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ گھڑی کی ٹھک ٹھک اچانک بہت تیز محسوس ہونے لگی۔ سارم نے آنکھیں پھاڑ کر عائزہ کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے کیا سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ سارم کی آواز میں حیرت سے زیادہ غصہ امڑ رہا تھا۔ عائزہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ان بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے ان بچوں کی ماں ہانیہ آپی کی بہن ہوں۔ میں خود سے بہتر کسی اور کو ماں نہیں مان سکتی۔ اگر آپ کسی اور سے شادی کریں گے تو وہ سوتیلی ماں ہوگی، اور اگر میں کہیں اور شادی کروں گی تو میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس لیے آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ سارم جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عائزہ، ہوش میں تو ہو تم؟ زبان کو لگام دو، تم جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ وہ دھاڑا۔ عائزہ سہم گئی لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ یہ بکواس نہیں ہے بھائی، یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ سارم نے تلخی سے کہا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے تم ابھی بچی ہو عائزہ، 18 سال کی ایک نادان لڑکی جسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں، اور میں 30 سال کا ایک مچھیور مرد ہوں۔ تم میری سالی ہو، ہانیہ کی چھوٹی بہن۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا ہے، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر عائزہ کو حقارت اور افسوس سے دیکھا۔ اور سب سے بڑی بات، ہانیہ بھی، اسے گئے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے،
اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کی جگہ تمہیں دے دوں؟ میں ہانیہ کے ساتھ یہ بے وفائی کبھی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں ہانیہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تم تو بالکل بھی نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ سارم کے الفاظ کسی چھاوک کی طرح برس رہے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ لیکن بھائی، ہانیہ آپ ہی کبھی واپس نہیں آئے گی، ان کے پیچھے زندہ لوگوں کو جینا ہوتا ہے۔ بس، سارم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ ایک لفظ اور نہیں، مجھے تم سے ایسی گھٹیا سوچ کی امید نہیں تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم واقعی بچی ہو۔ جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ میرے سامنے یہ موضوع چھیڑا۔ عائزہ روتے ہوئے اٹھی، بچوں کو وہی قالین پر چھوڑا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، اسے شدید کوفت اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی کروں گا، اور وہ بھی تم جیسی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار لڑکی سے، جو خود کو نہیں سنبھال سکتی تو میرے بچوں کو کیا سنبھالے گی؟ سارم علی نے دانت پیستے ہوئے عائزہ سے کہا، میری بہن کے بچے ہیں، مجھ سے اٹیچ ہے، کر لینا نے کہا مجھ سے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ برجستہ بولی۔ 6 ماہ پہلے ہی ہانیہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن سارم اس کی محبت میں سب کچھ بھلائے ہوئے تھا۔ مجھے شادی کرنی ہوگی تو آپشنز بہت ہے۔ اور پھر وہ اپنی کولیگ ڈاکٹر مائرہ کو گھر لے آیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اب بچوں کو یہی سنبھالے گی۔ یہ سنتے ہی عائزہ بے ہوش ہوتے گری۔ سارم کو اپنے جھوٹ پہ شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ سارم کرسی پر سر ٹھیکے بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایش ٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ پڑے تھے۔ عائزہ کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کر لے۔ اسے عائزہ پر غصہ آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر بھی۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی جو کل تک اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، آج اتنی بڑی بات کیسے کہہ گئی۔ اسے لگا کہ عائزہ کی بچوں سے قربت اب خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جو اسے غلط راستے پر لے جا رہی ہے۔ اسے عائزہ کی نفسیات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جذباتی ہو کر قربانی دینا چاہتی تھی، لیکن سارم اپنی نظر میں اسے برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ مجھے یہ سلسلہ روکنا ہوگا، اس نے خود کلامی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حماقت کرے، مجھے اسے دور کرنا ہوگا۔ وہ اٹھا اور اوپر والی منزل کی طرف چل دیا۔ عائزہ کی امی سارم کی چچی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سارم کو اتنی رات گئے اوپر آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ارے سارم بیٹا، خیریت؟ آؤ بیٹھو، انہوں نے شفقت سے کہا۔ سارم مودبانہ انداز میں ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ چچی جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، کہو کیا بات ہے؟ بچے ٹھیک ہے نا؟ چچی نے فکر مندی سے پوچھا۔ سارم نے نظریں جھکا لی۔ بچے ٹھیک ہے چچی، مسئلہ عائزہ کا ہے۔ چچی کا ماتھا ٹھنکا۔ عائزہ کیا اس نادان نے کیا کیا؟ سارم نے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہا۔ چچی، عائزہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے دنیا کی سمجھ نہیں ہے، وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ اس نے آج مجھ سے کچھ ایسی بات کی جو اسے زیب نہیں دیتی۔ سارم پورا واقعہ بیان نہیں کر سکا، اسے شرم آ رہی تھی، لیکن چچی سمجھدار تھی۔ وہ سارم کے لہجے کی تلخی اور شرمندگی سمجھ گئی۔ سارم نے بات جاری رکھی۔ چچی جان، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، عائزہ کو سمجھائے، اس کے سر پر بچوں کا بھوت سوار ہے، وہ اپنی زندگی تباہ کر لے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اسے نیچے میرے پورشن میں آنے سے روکے۔ چچی حیران رہ گئی۔ روک دوں؟ لیکن بیٹا بچے میں انتظام کر لوں گا۔ چچی، میں آیا رکھ لوں گا یا بچوں کو ڈے کیئر میں ڈال دوں گا، لیکن عائزہ کا وہاں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا رجحان بچوں کی طرف سے کم کرنا ہوگا۔ اگر وہ سارا دن میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ رہے گی تو وہ کبھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکے گی۔ پلیز اسے روک دے، ورنہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سارم نے بات ختم کی اور اجازت لے کر اٹھ گیا۔ چچی گم سم بیٹھی رہ گئی۔ انہیں اپنی تربیت پر اور بیٹی کی نادانی پر شدید غصہ آیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ عائزہ کس بات کی خواہش کر رہی ہے۔ وہ جہاں دیدہ تھی، اسی لیے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس طوفان کو یہی روکنا ہوگا۔ عائزہ بستر پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور اس کی امی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ عائزہ، مجھے بتا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ عائزہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم سارم کے منہ پر کہائی کہ تم اس سے شادی کرو گی؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ تمہارا بہنوئی ہے، باپ کی جگہ ہے تمہاری۔
ہانیہ کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم نے اس کے گھر پر نظر رکھ لی۔ چچی نے عائزہ کو بری طرح ڈانٹا۔ عائزہ نے آنسو پھونجے اور پہلی بار ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، امی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف بچوں کا سوچا ہے یا اپنے دیوانے دل کا۔ چچی نے طنز کیا، وہ منع کر کے گیا ہے، ابھی اسے کوفت ہو رہی ہے تم سے، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ عائزہ کو نیچے مت بھیجنا۔ خوش ہو گئی اب؟ بچوں سے بھی دور کر دیا اس نے تمہیں۔ عائزہ یہ سن کر تڑپ اٹھی، نہیں امی وہ ایسا نہیں کر سکتے، بچے نہیں رہ سکتے میرے بغیر، وہ رہیں گے اور تم بھی رہو گی۔ اب تم اپنے کالج جاؤ گی اور گھر کے کام کرو گی، سارم کے پورشن میں قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا اور اپنے دماغ سے یہ شادی کا فطور نکال دو۔ سارم تم سے 10-12 سال بڑا ہے اور وہ تمہیں بچی سمجھتا ہے۔ عائزہ کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی ضدی کیفیت تھی۔ امی آپ جو چاہے کر لے، سارم بھائی جو چاہے کر لے، لیکن یہ سچ نہیں بدلے گا، ان بچوں کی ماں میں ہی بنوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ انہوں نے سر پیٹ لیا۔ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل۔ عائزہ جذباتی ہو کر بولی، مجھے سارم بھائی سے ہی شادی کرنی ہے، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے نہیں پتا یہ عشق ہے، فرض ہے یا پاگل پن، لیکن میری قسمت ان کے اور ان بچوں کے ساتھ جڑی ہے۔ آپ مجھے کمرے میں بند کر دے لیکن میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، انہیں عائزہ کی آنکھوں میں وہ دیوانگی نظر آئی جو دلیل اور منطق سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ ایک طرف سارم کی شدید ناپسندیدگی اور اصول تھے اور دوسری طرف عائزہ کی اندھی محبت اور ضد۔ یہ ٹکراؤ اب اس گھر کے سکون کو برباد کرنے والا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن حالات جو کے تو تھے۔ سارم کی تمام تر سختیوں اور ماں کی تمام تر ڈانٹ ٹپٹ کے باوجود عائزہ باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آتی اور اپنا کام کر کے چلی جاتی۔ کبھی وہ چپ کر بچوں کے لیے کچھ بنا کر رکھ جاتی تو کبھی سارم کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی، اس کے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکا دیتی۔ سارم جب گھر آتا اور اپنے کمرے میں ترتیب اور سلیقہ دیکھتا تو اسے فوراً سمجھ آ جاتی کہ یہ عائزہ کا کام ہے۔ اسے شدید کوفت ہوتی، اسے لگتا کہ یہ عائزہ اس کی انا اور اس کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ اسے بلاتا، ڈانٹتا، منع کرتا کہ میرے پورشن میں مت آیا کرو، لیکن عائزہ خاموشی سے سر جھکا کر سن لیتی اور اگلے ہی دن پھر وہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموش ضد تھی جس کا توڑ سارم کے پاس نہیں تھا۔ آج بھی سارم جب ہسپتال سے جلدی گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ عائزہ لاؤنج میں بیٹھی عنایا کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ایان اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ عائزہ کے چہرے پر ممتا کا ایسا نور تھا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے کہ یہ ان بچوں کی سگی ماں ہے۔ سارم دروازے پر ہی رک گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، یہ اپنی زندگی برباد کر کے ہی دم لے گی اور مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے غصے سے سوچا، اسے لگا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اسے کوئی بڑا اور حتمی قدم اٹھانا ہوگا تاکہ عائزہ کے دل سے یہ امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ وہ ان بچوں کی ماں بن سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا، ایک ایسا جھوٹ جو عائزہ کو توڑ کر رکھ دے گا لیکن اسے اس جنون سے آزاد بھی کر دے گا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا اور باہر نکل گیا۔ اس نے فون نکالا اور ڈاکٹر مائرہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو مائرہ، مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اس نے جو ٹھان لیا تھا اب بس وہ کرنا تھا۔ عائزہ ابھی تک بچوں کے پاس ہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت ہی ماڈرن اور پرکشش خاتون تھی، ڈاکٹر مائرہ۔ عائزہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ سارم نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ جھوٹ بول دیا جو اس نے سوچ رکھا تھا، ملو ان سے، یہ ڈاکٹر مائرہ ہے، میری بیوی۔ عائزہ کے وجود میں ایک زلزلہ سا آیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ بیوی؟ ہاں، سارم نے لہجہ سخت رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ ہم نے نکاح کر لیا ہے اور اب سے یہی اس گھر کی مالکن ہے اور یہی میرے بچوں کی ماں ہے۔ اب تمہیں ان بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر مائرہ انہیں تم سے بہت بہتر سنبھالے گی۔ عائزہ نے ڈاکٹر مائرہ کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ عائزہ کو لگا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ اس کے کانوں میں سارم کے الفاظ گونجنے لگے، میری بیوی، میرے بچوں کی ماں۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جو اتنے عرصے سے جس امید کے سہارے جی رہی تھی
وہ امید ایک لمحے میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اس کے اعصاب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے، اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید چیخنا چاہتی تھی، لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ لہرائی اور دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ عائزہ! سارم خوفزدہ ہو کر چلایا۔ عائزہ کا جسم بالکل بے جان پڑا تھا۔ سارم اور مائرہ دونوں اس کی طرف لپکے۔ سارم نے عائزہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے گال تپ تپائے۔ عائزہ ہوش میں آؤ، عائزہ! لیکن عائزہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ سارم جو ایک ڈاکٹر تھا فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ محض بے ہوشی کا نہیں ہے، اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ مائرہ جلدی گاڑی نکالو۔ سارم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس وقت وہ کوئی سخت گیر بہنوئی نہیں تھا، بلکہ وہ سارم تھا جو عائزہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ سارم ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر مائرہ بینچ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ سارم لپک کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اینک درست کی۔ ڈاکٹر سارم، آپ تو خود ڈاکٹر ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ She had a severe nervous breakdown. شدید ذہنی دباؤ اور اچانک صدمے نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہے۔ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ ہم نے اسے سٹیبل کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ اسے ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ سارم وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ خود مجرم ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے مار دیا۔ میں صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی۔ مائرہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سارم، خود کو ملامت مت کرو، تمہاری نیت غلط نہیں تھی، تم صرف اسے اس جنون سے نکالنا چاہتے تھے جو اس کی زندگی تباہ کر رہا تھا، لیکن طریقہ غلط تھا۔ مائرہ، سارم نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ بچی ہے، وہ جذباتی ہے، میں جانتا تھا کہ وہ حساس ہے، پھر بھی میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ہانیہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں چچی کو کیا جواب دوں گا۔ وہ رات سارم نے آنکھوں میں کھاٹی۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار عائزہ کو دیکھتا رہا جو آکسیجن ماسک لگائے بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ وہ بار بار اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ عائزہ آنکھیں کھول دے۔ وہ وعدہ کر رہا تھا کہ اب کبھی اسے دکھ نہیں دے گا، کبھی اسے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگلے دن دوپہر کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سارم عائزہ کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اچانک عائزہ کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ سارم چونک گیا۔ عائزہ، عائزہ! عائزہ نے آہستہ آہستہ پلکیں چپکائی۔ اسے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اسپتال کی محسوس بو اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سارم! اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ سارم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے خشک ہونٹوں سے لگایا۔ میں یہاں ہوں عائزہ، میں تمہارے پاس ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ ہسپتال میں ہو؟ عائزہ نے کچھ لمحے چت کو گھورا، پھر اس کی یادداشت واپس آنے لگی۔ وہی منظر، وہی الفاظ۔ یہ میری بیوی ہے۔ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کے سسکنے لگی۔ سارم سے اس کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ عائزہ، پلیز رو مت، تم ابھی کمزور ہو، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ عائزہ نے نم آنکھوں سے سارم کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکوہ تھا، درد تھا اور سوال تھا۔ آپ نے شادی کر لی؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر مائرہ، سارم کے پاس اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ نہیں عائزہ، سارم نے نرمی سے کہا، میں نے شادی نہیں کی، وہ جھوٹ تھا۔ میں نے صرف تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ ڈاکٹر مائرہ صرف میری کولیگ ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عائزہ نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ؟ ہاں، خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، میں نے شادی نہیں کی۔ سارم نے اعتراف کیا۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس بات کو اتنا دل پہ لے لو گی۔ میں شرمندہ ہوں۔ عائزہ کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس لیا۔ سارم کو لگا کہ شاید اب وہ مطمئن ہو گئی ہے اور آرام کرے گی۔ اب تم ان باتوں کو چھوڑو اور صرف اپنے ٹھیک ہونے پر توجہ دو۔ تمہیں جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر چلنا ہے۔ سارم نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ عائزہ نے آنکھیں کھولی اور سارم کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس بار اس کی آنکھوں میں وہ دیوانگی اور ضد پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ میں تب ٹھیک ہوگی، عائزہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جب آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ سارم کا ہاتھ جو عائزہ کے سر پر تھا وہی رک گیا، وہ دنگ رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد عائزہ کی ترجیحات بدل گئی ہوگی، اسے زندگی کی قدر ہو گئی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عائزہ نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کمزور مگر اٹل لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے شادی نہیں کی، تو پھر مجھ سے کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں، ٹھیک ہو جاؤں، تو آپ کو مجھے اپنانا ہوگا، ورنہ میں اسی اسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی یا مر جاؤں گی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ سارم اسے دیکھتا رہ گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جس جنون کو جھوٹ سے ڈرانے چلا تھا، وہ جنون اب اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ عائزہ کی اس حالت میں جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے نکلی تھی، اسے انکار کرنا اسے دوبارہ موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ کمرے میں صرف مشین کی آواز تھی۔ سارم خاموش تھا اور عائزہ کی پرامید اور ضدی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ سارم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہار چکا ہے۔ سب کچھ عائزہ کی اس دیوانگی کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ سارم کی نظریں عائزہ کے زرد مگر پرامید چہرے پر جمی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ کل تک ایک نادان بچی سمجھتا تھا، آج اسے اپنی ضد اور محبت کے زور پر ایک ایسے مقام پر لے آئی تھی جہاں اس کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ سارم نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اپنے سینے سے اتار رہا ہو۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ جو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا نرمی سے دبایا۔ عائزہ، سارم کی آواز دھیمی مگر واضح تھی، میں ہار گیا۔ تمہاری محبت، تمہاری ضد، تمہارے اس جنون کے آگے میں ہار گیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری، لیکن وہ خاموش رہی، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سارم نے سر جھکایا اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری زندگی، تمہاری خوشی اور تمہاری صحت صرف میرے ساتھ جڑنے میں ہے، تو میں تیار ہوں، میں تم سے شادی کروں گا۔ عائزہ، یہ الفاظ عائزہ کے لیے کسی آب حیات سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں جمع ہونے والے آنسو جو پہلے دکھ کے تھے اب خوشی کے آنسو میں بدل کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کے سکے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ سچ؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں سچ۔ سارم نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں اب جلدی سے ٹھیک ہونا ہوگا۔ مجھے وہ کمزور اور بیمار عائزہ نہیں چاہیے، مجھے وہی ہنستی مسکراتی گھر کو سر پر اٹھانے والی عائزہ چاہیے۔ عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ سارم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لمحے ہسپتال کی سفید روشنی میں سارم کو پہلی بار عائزہ کے اندر وہ کشش محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی معصومیت اور اپنائیت تھی جس نے سارم کے دل کی کسی ویران گوشے میں دستک دی۔ عائزہ کی ریکوری حیران کن حد تک تیز تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ جو مریضہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی، وہ 2 دن میں اتنی حشاش بشاش کیسے ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دوا سے زیادہ اسے امید نے شفا دی تھی۔ جب عائزہ گھر واپس آئی تو ایان اور عنایا اسے دیکھ کر چہک اٹھے۔ عائزہ نے باوجود کمزوری کے دونوں کو گلے لگا لیا۔ سارم دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج اسے عائزہ میں صرف خالہ نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ ان بچوں کی ماں نظر آ رہی تھی۔ وہ سکون جو ہانیہ کے جانے کے بعد اس گھر سے رخصت ہو گیا تھا، عائزہ کے واپس آتے ہی لوٹ آیا تھا۔ چچی جان بھی اب مطمئن تھی، سارم نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ سارم کا رویہ بھی عائزہ کے ساتھ بدل گیا تھا، اب اس میں ایک نرمی اور دیکھ بھال کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ گھر میں چہل پہل تھی، کوئی بہت بڑا فنکشن نہیں تھا، بس قریبی رشتہ دار اور گھر کے لوگ تھے۔ سارم کی خواہش پر سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ عائزہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے سنہری رنگ کا لباس سے بتن کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اور کھلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ جب اسے دوپٹہ اڑا گیا تو وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر شرما گئی۔ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے بڑے خواب کو حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا کیا آپ کو قبول ہے تو عائزہ نے دھیمی آواز میں کہا قبول ہے۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکنیں سارم کا نام پکار رہی تھی۔ دوسری طرف مردانہ خانے میں سارم نے بھی قبول ہے کہا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ اس نے ہانیہ کو بھلایا نہیں بلکہ ہانیہ کی نشانی اور اس کی یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ کمرے کو گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے ہلکا سا سجایا گیا تھا۔
خوشبو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ عائزہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھونگھٹ نکالے ہوئے اس کے ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، عائزہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سارم اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیص پر واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آہستگی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ سارم نے عائزہ کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عائزہ نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ سارم کچھ لمحے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ سنہری روشنی میں عائزہ کا حسن کسی سحر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے روز دیکھتا تھا لیکن آج وہ اسے بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، سارم نے سرگوشی کی۔ عائزہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر سارم کو دیکھا اور پھر جھکا لی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر کار تمہاری ضد پوری ہو ہی گئی، منوا لیا تم نے سب کو۔ عائزہ نے ایک دم نظریں اٹھائی اور سارم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی دیوانگی تھی جو ہسپتال میں تھی۔ یہ ضد نہیں تھی سارم، یہ محبت تھی۔ سارم اس کے اس فکرے پہ چونکا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ نرم اور نازک تھا۔ محبت؟ سارم نے حیرت سے پوچھا، تمہیں مجھ سے اتنی محبت کب سے؟ میں تو ہمیشہ تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتا رہا، اپنے گھر کی رونق، اپنی سالی۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو۔ کب ہوا یہ سب؟ عائزہ نے سارم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، تب سے جب آپ کی شادی ہانیہ آپی سے ہوئی تھی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی لیکن میں دیکھتی تھی کہ آپ آپی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ جس طرح ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا احترام کرتے تھے، جس طرح ان سے بات کرتے تھے، مجھے آپ کی صورت سے نہیں، آپ کے کردار سے محبت ہوئی تھی سارم۔ عائزہ رکی، پھر جذباتی انداز میں بولی، پھر جب آپ ہی چلی گئی اور میں نے آپ کو بکھرتے دیکھا، آپ کا وہ خاموش دکھ، آپ کا بچوں سے دور بھاگنا، مجھے تب احساس ہوا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری۔ میں نے بچوں کو سینے سے اس لیے لگایا کیونکہ ان میں آپ کا خون تھا۔ میں نے آپ کی خدمت اس لیے کی کیونکہ آپ میری کائنات تھے۔ لوگ اسے ہمدردی سمجھتے تھے، آپ اسے بچپنا سمجھتے تھے، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ صرف اور صرف عشق ہے۔ سارم دنگ رہ گیا۔ وہ خاموشی سے عائزہ کی باتیں سنتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 18 سالہ لڑکی جسے وہ دنیا کی سمجھ بوجھ سے عاری سمجھتا تھا، اتنی گہری اور پاکیزہ سوچ رکھتی ہے۔ اس کی محبت میں کوئی ہوس نہیں تھی، صرف ایثار اور وفا تھی۔ سارم کو اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس کے دل پر جمی برف پگھلنے لگی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ہانیہ کے بعد کسی کو دل میں جگہ نہیں دے سکے گا، آج عائزہ کے الفاظ نے اس کے دل کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ میں کتنا نادان تھا عائزہ، سارم نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی میرے بچوں کو سنبھال لے، کوئی میرا گھر سنبھال لے، جبکہ تم میرے سامنے تھی۔ میرا سب کچھ سنبھالے ہوئے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں اتنی دیر لگا دی۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ سارم نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر بہت پیار اور احترام سے بوسہ دیا۔ کبھی نہیں، اب تم میری زندگی ہو، میری شریک حیات ہو، اب موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ سارم کا لمس پاتے ہی عائزہ نے آنکھیں موند لی۔ اسے اپنی تھپتی ہوئی روح پر سکون کی پھوار پڑتی محسوس ہوئی۔ سارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عائزہ، سارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک ملکہ کی طرح رکھوں گا۔ عائزہ نے سر اٹھا کر سارم کو دیکھا۔ مجھے ملکہ نہیں بننا، مجھے بس آپ کے دل کی دھڑکن بننا ہے۔ سارم ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی رمق تھی۔ تم بن چکی ہو عائزہ، تم میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہو۔ کمرے میں موجود پھولوں کی خوشبو اور بھی گہری ہو گئی۔ باہر رات کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کی نئی زندگی کی گواہی دے رہا ہو۔ سارم نے عائزہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس نازک کمر لڑکی کی منہ زور محبت نے ایک ٹوٹے ہوئے مرد کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت عمر، حالات اور رشتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو پتھر کو بھی موم کر سکتا ہے اور بنجر زمین پر بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ دونوں خاموش تھے لیکن ان کی دھڑکن ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جس میں اب کوئی اکیلا نہیں تھا۔
ہانیہ کی یادیں اب بھی تھی، لیکن وہ اب دکھ نہیں بلکہ ایک مقدس امانت بن چکی تھی، اور اس امانت کی پاسداری کرنے کے لیے عائزہ اور صارم اب ایک ہو چکے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔